السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو حضرات اٹھنا چاہیں وہ بلا تکلف اٹھ جائیں، اور جنہوں نے کوئی گپ شپ کرنی ہے وہ بھی باہر تشریف لے جائیں۔ درمیان میں گپ شپ نہیں ہوگی۔ جو حضرات اٹھنا چاہیں، گپ شپ لگانا چاہیں، کسی کو پیشاب وشاب آیا ہوا ہے، وہ بلا تکلف اٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاویۃ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بغیر کسی تمہید کے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ ابھی آپ نے میرے برادر، میرے عزیز ظفر شہزاد صاحب کا کلام سنا۔ میں بھی بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک نعت کا، تقریر کا مزاج ہے، اور ایک تبلیغ اور تدریس کا مزاج ہے۔ نعت تقریر کا مزاج یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، سے مقرر کو جوش آتا ہے۔ لیکن تدریس اور تبلیغ کا یہ مزاج نہیں۔ تدریس اور تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے تو آپ میری بات کو آگے پہنچائیں۔ جو میں نے اپنے بڑوں سے سمجھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے، میرا فرض ہے کہ میں اپنی دیانتداری کے ساتھ اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ خدام اہل سنت والجماعت کا سٹیج ہے۔ خدام اہل سنت والجماعت اس ملک کی وہ تنظیم ہے جس نے دو کام کیے۔ بات ذرا دھیان سے سمجھیں۔ ایک یہ کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سنتے رہتے نا۔ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل السنت والجماعت جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان کی صحیح تعبیر کا نام بر صغیر میں علماء دیوبند ہے۔ اکابرین علماء دیوبند نے جن عقائد اور نظریات کی بر صغیر میں آبیاری کی، انسانیت تک پہنچایا،
ان کی صحیح تعبیر کا نام ملک پاکستان میں قاضی مظہر حسین. بات کو ذرا دھیان سے سنو. قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالی ان اکابرین کے عقائد و نظریات پر اگر کسی شخص نے بحیثیت ذات یا بحیثیت جماعت اس طرح پہرا دیا ہے کہ بال برابر کمی نہیں ہونے دی، تو یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اکابرین امت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، تو اس شخص کا نام قاضی مظہر ہے، اس جماعت کا نام خدام اہل سنت والجماعت. میرا گلا ذرا ٹھیک نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا نظریہ سمجھے. ہم دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں، تو ہمارے اکابرین کی ایک کتاب ہے المہند علی المفند، جس میں ہمارے عقائد و نظریات ہیں. میں نے وہ پیش کی اور میں نے کہا کہ آپ حضرات بھی اس پر دستخط کر دیں، کیونکہ اکابرین نے اس پر دستخط کیے ہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی کے صاحبزادے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما تھے. انہوں نے فرمایا کہ اکابرین کی لکھی ہوئی کتاب پر ہم دستخط کریں؟ ہم تو اندھے مقلد ہیں، ماننے والے ہیں، ہم نے کیا دستخط کرنے؟ اس پر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. بڑے بڑے ہوتے ہیں تو حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت ہم بڑوں کی تصدیق نہیں کروا رہے، تسلسل قائم کر رہے ہیں. کاش آپ میری بات کو سمجھیں کہ 1400 سال سے جو نظریات آ رہے ہیں ہم اس کا تسلسل قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ان نظریات کو قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے رفقا کے ساتھ زندہ رکھا اور اگلی نسلوں میں ہم تک ان کو پہنچایا. یہ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں ان سے آج پوچھ لیجئے، میرے جانے کے بعد پوچھ لیجئے گا کہ اگر قاضی مظہر حسین اس دھرتی پر نہ ہوتے تو اسباب کا اللہ اگرچہ محتاج نہیں، تو اسباب کی دنیا میں یہ لوگ معلوم نہیں کہاں ہوتے. دوسری بات یاد رکھنا، ذرا بات دھیان سے میری سمجھنا، ہماری نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے. نماز کا قبلہ دھیان سے، ہماری نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے اور ہمارے نظریات کا قبلہ صحابہ ہیں. دھیان سے بات، ہماری نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے اور ہمارے نظریات کا قبلہ اصحاب رسول ہیں. تو اصحاب رسول کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو اٹھایا اور دنیا کے آخری کونے تک اس طرح پہنچ گئے کہ خشکی ختم ہو گئی، سمندر آ گئے اور کہا کہ اللہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان سمندروں کے پار بھی تیرا کوئی بندہ موجود ہے تو ہم تیرا دین لے کر وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. اور ذرا ایک اور بات اس کے ساتھ جوڑیں، قرآن کریم اٹھائی، اللہ جل شانہ جگہ جگہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں، وما ارسلناک، جگہ جگہ ورفعنا لک. لیکن جس دن دین مکمل ہو گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، جگہ جگہ حضور علیہ السلام کی ذات کو مخاطب کیا، مگر جس دن دین مکمل ہو گیا الیوم اکملت لک نہیں کہا. کاش آپ کی توجہ ہو.
الیوم اکملت لک نہیں کہا، بلکہ الیوم اکملت لکم کہا۔ دین صرف مکمل نہیں ہوا، دین کے ساتھ دین کی جو تعبیر ہے، دین کی جو عملی تصویر ہے، دین کا جو قبلہ اور کعبہ ہے صحابہ کرام کی، وہ جماعت بھی مکمل ہو گئی۔ اس لیے صحابہ کی طرف دین کی نسبت کی اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم۔ اب دین صحابہ کا، دین بولو بولو سارے بولو، دین، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ حضور علیہ السلام وہ آخری دین لے کر آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، اور دنیا کفر نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اپنا سارا زور غزوہ تبوک میں لگایا، اور پوری دنیا کفر جمع ہو کر حضور علیہ السلام کے مقابلے میں آئی، مگر دنیا کفر کو شکست ہو گئی۔ اب خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین مٹ جائے، مگر دین صحابہ کرام نے اٹھایا اور دنیا کے آخری کنارے تک چلے گئے۔ نہ صرف یہ کہ دین کو پھیلا دیا، بلکہ دین کو عملی طور پر نافذ کر دیا۔ دین دنیا میں غالب ہو گیا۔ اب ذرا بات سمجھے، دین ہو گیا غالب، مگر دشمنان دین نے اس دین کے غلبے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ سیدنا فاروق اعظم کو مسجد نبوی میں نماز کے دوران شہید کر دیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ نماز ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کو قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، امام کو قتل کریں گے تو نماز رک جائے گی۔ مگر وہ اسلام کے دستور سے واقف نہیں تھے کہ امام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پچھلی صف سے امام اگلی صف میں آ جایا کرتا ہے، نماز نہیں رکا کرتی۔ سیدنا فاروق اعظم کو نماز کی حالت میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر شہید کیا گیا، شاید نماز رک جائے، مگر سیدنا فاروق اعظم کی جگہ سیدنا عثمان غنی آ گئے مسند خلافت پر، اور نماز نہیں رکی، اسلام کا سفر جاری رہا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آج بھی وہ قرآن کریم کا نسخہ، قرآن کریم کا وہ نسخہ آج بھی استنبول کے کتب خانے میں موجود ہے، جس پر سیدنا عثمان غنی کا خون گرا۔ آج بھی قرآن کریم کا وہ نسخہ دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، اس کی فوٹو سٹیٹ مکہ مکرمہ کے میوزیم میں موجود ہے، اور الحمدللہ فقیر نے ان دونوں کی زیارت کی ہے، جس پر سیدنا عثمان غنی کا خون گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 44 لاکھ مربع میل کے حاکم، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح۔ اور میں اپنے نظریے کی بات کر رہا ہوں، برادر مکرم ہمارے امیر محترم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب اور رفقا موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آج لوگ کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیوں کے بادشاہ تھے، فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، مگر کچھ ان سے سیاسی غلطیاں ہو گئی تھی۔ میرے اکابر کا نظریہ سمجھیے، عجیب بات ہے، کہہ کون رہے ہیں، یہ بات کون کر رہے ہیں؟
اشارہ سمجھنے والے سمجھیں گے تو ساری زندگی میں اپنے محلے کے کونسلر بھی کبھی نہیں بن سکے. اور بات کس پر کر رہے ہیں؟ 3 بر اعظموں کے فاتح پر. بات کس پر کر رہے ہیں؟ کیسر و کسریٰ کے غرور کو توڑنے والے پر. بات کس پر کر رہے ہیں؟ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے والے اس عثمان باحیا پر جس نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. خیال یہ تھا کہ اب نماز رک جائے گی. پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد. مخلص صاحب ایک بات کرتا چلوں، ہمارے بادشاہ تھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، شاہانہ باتیں کرتے ہیں کہ دین اسلام ابو بکر کی الف سے شروع ہوا اور علی کی یا پر ختم ہوا. نہ بابا نہ، خلافت راشدہ ابو بکر کی الف سے شروع ہوئی اور علی کی یا پر ختم ہوئی. دین نہ، صحابہ کرام کی گنتی ابو بکر کی الف سے شروع ہوئی، وحشی کی یا پر ختم. وحشی کی یا پر. سب سے اول درجے کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور سب سے آخری درجے کے صحابی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ. بات ابو بکر کی آ گئی تو کہتا چلوں درمیان میں ایک بات ویسے یاد آ گئی. میں کیونکہ حدیث کا طالب علم ہوں، اسلام کی گنتی ابو بکر سے شروع ہوتی ہے. محدثین کے ہاں تک تو نہیں گئے آپ؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی؟ جی آہستہ بول رہے ہو. سیدنا ابو بکر صدیق سے اسلام کی گنتی کا آغاز ہے. ابو بکر اسلام کی اکائی ہے. میں کیونکہ حدیث کا طالب علم ہوں، محدثین کے ہاں 3 درجے ہیں. ایک محدثین کی وہ جماعت ہے جو جب احادیث نقل کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ان صحابہ کی احادیث لاتے ہیں جو پہلے نمبر پر مسلمان ہوئے، پھر اس کی جو دوسرے نمبر پر مسلمان ہوئے، پھر اس کی جو تیسرے نمبر پر مسلمان. ایک طبقہ یہ. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو احادیث لاتے ہیں مقام کے اعتبار سے. جس کا مقام اول ہے اس کی حدیث اول، جس کا مقام دوم ہے اس کی حدیث دوم، جس کا مقام سوم ہے اس کی حدیث سوم. تیسرا طبقہ وہ ہے جو حدیث لاتا ہے، پہلی کون سی ہے؟ ایمان کے اعتبار سے، دوسرا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تیسرا محدثین کا وہ طبقہ ہے جو حدیث لاتے ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے. الف جن کے نام میں پہلے ان کی پہلے، با پھر دوسری پھر تیسری. مگر ابو بکر دین اسلام کی اکائی ہے. جنہوں نے اسلام میں پیش قدمی کو مقدم رکھا ان میں بھی ابو بکر پہلے، جنہوں نے ایمان کو مقدم رکھا ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے، جنہوں نے حروف تہجی کا لحاظ کیا ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے. ابو بکر دین کی اکائی ہے. تو بات میں کر رہا تھا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. خیال یہ تھا کہ اب بریک لگے گی، اب بھی بریک نہیں لگی. مسلمانوں نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. دوسری جانب مسلمانوں نے شام میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. پہلے سے کیے ہوئے تھے. اور ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی اس حیثیت سے ہیں کہ یہ سیدنا علی المرتضی کے اینٹی ہیں. حضرت امیر معاویہ کو دیکھنے کا پیمانہ کیا ہے اس پہ میں ابھی ٹھہر کے عرض کرتا ہوں.
سیدنا امام حسن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، جلیل القدر صحابہ کرام نے بیعت کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر 6 مہینے کے بعد تمام مسلمانوں کو لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ جی تھوڑا آہستہ بولو، مسئلہ امیر معاویہ کا ہے، تھوڑا سا آہستہ بولو۔ بیعت کر کس نے لی؟ حسنین کریم، صرف حضرت حسن نا، حضرت حسنین کریمین نے، حضرت حسنین کریمین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 20 سال، تقریباً 19.5 سال پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ آپ کا انتقال ہوا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، سیدنا حسن شہید ہو چکے تھے۔ نواسہ رسول نے سیدنا امیر معاویہ کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سیدنا حسنین کریمین ہماری آنکھوں کے تاج ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ حسنین کریمین نے جس امیر معاویہ کی بیعت کی تھی، ہم بھی ان کی بیعت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ نواسہ رسول نے جس کی بیعت نہیں کی تھی، جس کو نہیں مانا تھا، ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نواسہ رسول کو، اب ذرا بات سمجھنا اور جوڑنا، اب کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا اٹھ جائیں، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بات آدھی چھوڑ کر چلے جائیں۔ دیکھیے، نواسہ رسول کو، نواسہ رسول نے، بلکہ نواسان رسول نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ یہ تاریخ کا ایک رخ ہے، اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے آپ یہیں رکھیں گے۔ موضوع میں تھوڑا مشکل چھیڑ بیٹھا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ اب ذرا دیکھیں، غور فرمائیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل، اس پر بھی بات کروں گا۔ لیکن کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں حضرت علی کے دور میں داخل ہوئے؟ نہیں سمجھ رہے میری بات آپ؟ سیدنا علی کے دور میں داخل ہوئے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایمان میں داخل ہوئے ہیں، حضرت علی کے دور میں نہیں۔ پھر اگر میرے معاویہ کو دیکھنا ہے تو حضور کے دور میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کی کتابت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ خط لکھ رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں مدینہ طیبہ میں لکھنا صرف 36 آدمی جانتے تھے۔ میرا علی بھی کاتب ہے، میرا امیر معاویہ بھی کاتب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حضور علیہ السلام سیدنا امیر معاویہ پر اعتماد کر رہے ہیں تو خطوط کی کتابت ان سے کروا رہے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کا دور بہت مختصر ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں اسلام شام تک پہنچ چکا ہے، اور شام کا گورنر کوئی بتلائے گا امیر معاویہ سے پہلے کون تھا؟ میرے ہاں سنی کا معنی یہ ہے جو سن کر مسلمان ہوا ہو، اس کو پتہ شتہ کچھ نہ ہو۔ شام کا گورنر سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں امیر معاویہ کا بڑا بھائی یزید بن ابی سفیان تھا۔
یزید بن ابی سفیان گورنر تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ میں نے بات کی تھی قاضی مظہر صاحب کی کہ بال کے برابر، اس پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ ہو۔ جب سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو فاروق اعظم نے 2 اعلان فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ ریاست مدینہ کے پہلے اعلان تھے۔ آج کیونکہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے نا، ریاست مدینہ کا پہلا اعلان یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جو فاروق اعظم کے عمر کے جو رشتہ دار ہیں وہ سن لیں، آج سے پہلے تم عمر بن خطاب کے رشتہ دار تھے، آج کے بعد تم امیر المومنین کے رشتہ دار ہو، لہٰذا آج کے بعد کوئی آدمی میری رشتہ داری کی بنیاد پر جرم نہ کرے، ورنہ جو فاروق اعظم کا رشتہ دار کوئی حد توڑے گا اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ ریاست مدینہ کا پہلا فیصلہ یہ تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کا دوسرا اعلان، خطبہ دیا، منبر پر چڑھے، وجیہ تھے، جسم قد مبارک بھی لمبا تھا اور جسم بھی طاقتور تھا، سینہ چوڑا تھا، منبر پر چڑھے، گرجدار آواز میں کہا کہ اگر میں سیدنا ابو بکر صدیق کے راستے سے کوئی ضرورت کے تحت، مصلحت کے تحت تھوڑا ادھر ادھر ہوں تو کیا رائے ہوگی آپ لوگوں کی میرے بارے میں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ خلیفہ راشد بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، اس کی سنت کو حضور نے اپنی سنت بھی کہا ہے۔ جب یہ بات کی اور نام سیدنا ابو بکر صدیق کا لیا، حضور کا لیا، تو ایک صحابی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابی رسول کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، نیام موجود نہیں تھی، تلوار سے پتے اتارے، اس پر پتے لپیٹے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی، بڑی عمر کے صحابی تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں کہا اس تلوار سے تمہارا اور ہمارا فیصلہ ہوگا، تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اور میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، مولانا اقبال رنگونی نے لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے پھر امتحان لیا، غرائے، زور سے کہا، دبانے کے انداز میں کہا، اور جتنی زور سے فاروق اعظم نے کہا تھا، بڑا صحابی بھی اسی شان سے اٹھا اور گرجدار آواز میں کہا کہ اس تلوار سے ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہوگا۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر کہا، تیسری بار پھر وہی صحابی اٹھے اور اسی طرح سے پھر کہا۔ سیدنا فاروق اعظم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ایک روایت میں آتا ہے اس طرح دامن کھولا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کا دماغ سیدھا کرنے کے لیے لوگ بیچ میں رکھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو مجھے تیرے نبی کی سنت سے ہٹنے نہیں دیں گے، تیرا شکر ہے۔ ریاست مدینہ کا اعلان ہے۔ میری ذرا بات کو توجہ سے سننا، میں نے قاضی مظہر صاحب رحمت اللہ علیہ سے بات شروع کی تھی، میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کر رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے یہ 2 حضرات قاضی عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے عقائد و نظریات میں یہی مزاج رکھا کہ جو بال کے برابر عقائد سے ہٹا یہ فوراً اس سے جدا ہو گئے، کہ تمہارا اور ہمارا راستہ جدا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب
جہلم والے رحمہ اللہ تعالی قاری خبیب صاحب نے یہ واقعہ سنایا، مجھے آج تک یاد ہے۔ سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ ایک بڑے عالم تھے، نام نہیں لے رہا، ان کی مجلس میں ایک ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب بھی بیٹھے تھے۔ وہ شاگرد اپنے استاد محترم سے ایک خاص مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ میری بات سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، ان بزرگوں کا خاص انداز تھا۔ انہوں نے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کی ران پر ہاتھ مارا، اور نہیں، مولانا عبداللطیف صاحب کی موجودگی میں اپنے شاگرد کی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، بیٹا اساں انہاں رحمت اللہ نو چھڑ دیتا ہے، اسی قرآن نو مندے ہاں، اسی رحمت اللہ نو، پنجابی سمجھ دیو کہ نہیں، اسی رحمت اللہ نو، اسی بزرگاں دی گلاں نو چھڑ دیتا ہے، اسی قرآن نو مندے ہاں، اسی رحمت اللہ نو چھڑ دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سے برداشت نہ ہو سکا اور اٹھے اور ان بزرگوں کی رانوں پر ہاتھ مار کر کہا، شاہ جی اسی تواڈے نال انہاں رحمت اللہ دی وجہ تو لگے سی، تسی انہاں نو چھڑ دیتا ہے، اسی تانوں چھڑ دیتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ تم نے انہیں چھوڑ دیا، ہم نے جی تم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، میرے دل نے اس بات کو آج تک یاد رکھا، مجھے وہ لہجہ بھی یاد ہے۔ وہ بزرگ پھر مولانا عبداللطیف صاحب اپنے گھر چلے گئے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر آئے، بڑے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نام بتلایا، حضرت مولانا اندر سے آواز دی کہ مولانا صاحب واپس چلے جاؤ، آج کے بعد تمہارا راستہ جدا ہے، ہمارا راستہ جدا ہے۔ اور اگر میں تبا مبارک پر گرا نہ ہو، چھوٹے منہ کہیں بڑی بات نہ ہو، حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کو اس جگہ تک لانے والے بھی قاضی مظہر حسین صاحب ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قاضی صاحب، یہ تو بال سے مجھے بات یاد آ گئی، درمیان میں ویسے جوڑ لگ گیا، تو میں بات عرض کر رہا تھا، سیدنا امیر معاویہ، یاد ہے بات؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے شام کے گورنر کون تھے؟ یزید بن ابی سفیان۔ یزید بن ابی سفیان نام یاد رکھنا، لفظ یزید سے بعض اوقات دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ یزید اور ہے، یہ یزید اور ہے، کہیں جا کر پھر اس کا ذکر کروں گا۔ سیدنا یزید بن ابی سفیان صحابی رسول ہے، سیدنا امیر معاویہ کا بڑا بھائی ہے، انتقال ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا ابو سفیان ابھی زندہ تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان زندہ تھے، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا ابو سفیان نے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اب شام کا گورنر کس کو بنایا جائے گا؟ تو جو ہے جاگ رہے ہو؟ اب شام کا گورنر کس کو بنایا جائے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب شام کا گورنر میری رائے یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے۔ جس پر ابو سفیان نے کہا، بھائی کا جانشین بھائی ہوگا تو دنیا الزام لگائے گی، جس پر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ مسئلہ تمہارا ہے یا میرا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر علامہ لکھتے ہیں کہ کہا کہ یہ مسئلہ میرا ہے یا تمہارا ہے؟ کہا مسئلہ تو تمہارا ہے۔ کہا پھر نظام خلافت کو میں زیادہ سمجھتا ہوں۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ کو گورنر بنا رہا ہے، اور اس گورنری پر امیر معاویہ قائم ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا دور آتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسی حالت پر برقرار رکھتے ہیں حتیٰ کہ 20 سال گزر جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے 2 خلفائے راشدین کا یہ فیصلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت کو بھی دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا؟ جی بھائی سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آگے چلے ذرا، یہ بات درمیان میں جوڑ لگا رہا ہوں، جا کے پھر آگے کہیں جوڑتے ہیں اس کو، 2-3 مختلف باتیں کر کے ایک موڑ پر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں یزید کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کی۔ صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے منع فرمایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے واپس چلے گئے، یزید کی بیعت ہوتی رہی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے انتقال سے پہلے یزید کو یہ وصیت کی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، عبداللہ بن عمر تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ تابعی کا ایک معنی علماء بیٹھے ہیں والذین اتبعوہم، تابعی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ صحابی کی اتباع کرے، اور اگر وہ اتباع نہیں کرتا تو پھر وہ تابعی بھی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کہیں وہم پیدا نہ ہو۔ یزید نے وہی کیا جس کا خطرہ تھا، جس سے منع کیا گیا تھا، والد صاحب کی نافرمانی کی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت پر مجبور کیا۔ نواسے رسول کے سامنے 2 راستے تھے، بات دھیان سے۔ ایک راستہ عافیت کا تھا، سید ابو الحسن علی ندوی نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ یہ سمجھتے کہ حالات بڑے عجیب ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، خاموش ہو جاؤں۔ سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے تو اس کی گنجائش تھی، مگر نواسہ رسول کے لیے اس کی گنجائش نہیں تھی۔ خاموش ہو جاتے، آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی، بیعت سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ پھر مکہ چھوڑنا پڑا۔ بات کہیں لمبی نہ ہو جائے اور جوڑ میں مسئلہ نہ بن جائے مجھے، اس لیے تھوڑے تاریخ کے حوالے بھی عرض کروں۔ اب کیا ہوا؟ اب بیعت پر مجبور کرنے کے لیے نعمان بن بشیر صحابی رسول کو ہٹایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کو لایا گیا۔ اب جو صحابہ کرام تھے ان کا موقف یہ تھا کہ یزید کے پاس قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مقابلے کے لیے نہیں آنا چاہیے، طاقت ہوگی تو مقابلہ کریں گے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ادھر ایک تاریخ کا دوسرا رخ بھی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ گو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا نام اہل عراق کا تھا، کوفہ کے لوگ تھے، جو مسلسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ رہے تھے۔ شہدائے اسلام کانفرنس ہے، اس لیے اس عنوان کے تحت جانا چاہ رہا ہوں۔ خط لکھ رہے تھے،
نواسہ رسول نے ارادہ فرمایا کہ اگر میں کوفہ چلا جاؤں تو اہل کوفہ میرے ساتھ مل جائیں تو پھر ہمارے پاس طاقت ہو جائے گی اور ہم پھر مقابلے کی پوزیشن میں آ جائیں. اس بات سے صحابہ کرام کو اختلاف نہیں تھا. صحابہ کرام کو اختلاف اس بات سے تھا کہ یہ جو اہل کوفہ ہیں یہ اس سے پہلے 2 غداریاں کر چکے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر چکے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر چکے ہیں, با اعتماد نہیں ہیں. اس لیے آپ نے حالات کی خبر لینے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے وہاں گئے تو 90,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا اور نواسہ رسول چل پڑے. صحابہ کرام جو روک رہے ہیں ان کی بنیاد یزید کی عدالت نہیں, ان کی بنیاد وہ اہل کوفہ کا سابقہ کردار ہے. راستے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا, اور جو لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو 90,000 لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ تو سب کے سب عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مل گئے. دھوکہ دیا انہوں نے. اب ذرا میری بات سمجھ رہے ہیں, بس میں نے جوڑ لگانا ہے, بات میری ختم ہوئی. یزید رہتا ہے شام میں. کہاں جی؟ سارے بولو. شام میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حجاز میں, اور کرب و بلا ہے کوفہ کے قریب یعنی عراق میں. اب یوں سمجھے کہ یہ شام ہے, یہ حجاز ہے, یہ کوفہ ہے. اگر حضرت امام حسین لڑنے جا رہے ہیں یزید سے تو یہ لڑائی شام میں ہونی چاہیے. اگر یزید لڑنے آ رہا ہے امام حسین سے تو یہ لڑائی حجاز میں ہونی چاہیے. لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ کرب و بلا میں. کرب و بلا ہے عراق میں, یزید شام میں, امام حسین حجاز میں, لڑائی کوفہ میں یعنی عراق میں. معلوم ہو رہا ہے اس وقت تک امام حسین کا جو سفر ہے وہ عراق کی طرف ہے. راستے میں یزید کے وہ لشکر جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عراق تک پہنچے, وہ راستے میں مل گئے اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو راستے میں شہید کر دیا گیا. مگر یہ راستے میں ملنے والے لشکر آئے کہاں سے تھے؟ تاریخ یہ بتلاتی ہے یہ لشکر کوفہ سے آئے تھے. عبید اللہ بن زیاد کوفہ سے آیا تھا, شام سے ان کی کمان ہو رہی تھی. لہذا جتنا مجرم اس میں یزید ہے جس کے لشکر یہاں آئے تھے, اتنے مجرم یہ غدار ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کو بلایا تھا اور نواسہ رسول کو بلا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, پھر مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا, پھر نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کی صفوں میں چلے گئے تھے. آج دشمن نے عیاری کرتے ہوئے حجاز سے شام میں حضرت امام حسین کو لڑا رہا ہے اور یزید کو مجرم ٹھہرا رہا ہے اور ان کو بچا رہا ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح یزید مجرم ہے 100% مجرم ہے, اسی طرح 100% یہ غدار بھی مجرم ہے جنہوں نے نواسہ رسول کو بلایا. کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم یزید کو بری کرنا چاہ رہے ہیں. اس نے نعمان بن بشیر کو ہٹایا. نواسہ رسول اس کے دور خلافت میں ذبح ہوئے. اس نے عبید اللہ بن زیاد کو سزا دینا تو دور کی بات ہے, گورنر سے ہٹانا بھی گوارا نہیں.
اور عبید اللہ بن زیاد یہ ایسا خبیث انسان تھا کہ اس نے نواسہ رسول کا جب سر اس کے سامنے لایا گیا تو اس بدبخت نے نواسہ رسول کے ہونٹوں پر چھڑی ماری. صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کی بدبخت اپنی چھڑی کو ہٹا، ان ہونٹوں پر میں نے حضور کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا. بات کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج بڑی عیاری سے ایک طبقہ یہاں سے اٹھاتا ہے اور ادھر لڑاتا ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جناب یزید تو مجرم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین تو جا رہے ہیں کہاں؟ عراق. یزید بیٹھا ہے شام میں، یزید بیچارے کا کیا گناہ ہے؟ میں مسئلے کو صاف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بات وہاں لانا چاہتا ہوں کہ قاضی مظہر صاحب نے کیا کیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ سیدنا امام حسین پر سب ظلم یزید نے کیا ہے، ان کو بچانا چاہتا ہے. اور جو دوسرا طبقہ وہ ہے جو یزید کو بچانا چاہتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا نظریہ وہی ہے جو امام حسین کا نظریہ ہے. امام حسین امیر معاویہ کو پیر مان رہے تھے، مرشد مان رہے تھے، امام مان رہے تھے، ہم بھی مان رہے تھے. امام حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم نے بھی. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا غور فرمائیں. ان لوگوں نے جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا تھا کہ اسلام کو بریک لگے، سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا تھا کہ اسلام کو بریک لگے، سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا کہ اسلام کو، بولو نا، بریک لگے. سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا، اسلام کو بریک لگے. نواسہ رسول سیدنا حسن کو شہید کیا تھا کہ اسلام کو، بولو بولو، بریک لگے. اور پھر نواسہ رسول سیدنا امام حسین کو بلایا اور بلا کر بے یار و مددگار مروایا تھا کہ اسلام کو، بولو سارے بولو نا، کہ اسلام کو بریک لگے. مگر ایسا نہ ہو سکا اور ہمیں اقتدار مل جائے. مگر یزید جس طرح ان کے لیے سخت گیر تھا، ان کے لیے بھی سخت گیر ثابت ہوا. یزید خود بھی کتے کی موت مر گیا اور ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ تو اسلام کو مٹانے کے لیے کیا تھا، لوگ تو عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور اسلام پروان چڑھنا شروع ہو گیا اور یزید ذلیل ہو گیا، تو یزید کے اقتدار کے لیے تو سب کچھ کیا تھا، تو دونوں طبقے ذلیل و خوار ہو گئے. اب اپنے چہرے پر خاک بھی نہ ڈالیں، روئیں بھی نہ، تو کیا کریں؟ کاش آپ میری بات سمجھیں. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ سارا کچھ تو اس کے لیے کیا تھا. اب وہ رائیں بھی نہ، چلائیں بھی نہ، اپنا سینہ بھی نہ کوٹے تو کریں کیا؟ اسلام کو تو بریک نہیں لگ سکی کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. یہ اصحاب رسول کا خون تھا، لہذا یزید تباہ و برباد ہو گیا. آج جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، یزید کا یہی ایک کارنامہ نہیں. آگے چلیے، آگے چلیے. جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جن صحابہ کرام کا اجتہاد یہ تھا کہ یزید کے مقابلے میں طاقت نہیں ہے لہذا بیعت کر لینی چاہیے، ان لوگوں نے واقعہ کرب و بلا کے بعد بیعت توڑی، واقعہ حرہ پیش آیا. ایسا ہی ہے. مدینہ منورہ میں 2000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کیا گیا. یہ سیاہی بھی یزید کے سر ہے. اور کیا کیوں؟ کہ ان صحابہ کرام نے بیعت، اس کا مطلب انہوں نے بھی امام حسین کا موقف تسلیم نہیں سمجھے میری بات. امام حسین کا موقف گویا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا
اور پھر مکہ مکرمہ میں لوگوں نے بیعت توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی، گویا انہوں نے بھی امام حسین کا موقف تسلیم کر لیا۔ آگے چلیے، پھر یزید نے یہیں تک بس نہیں کی، بلکہ جس دن یزید کا انتقال ہوا اس دن بیت اللہ پر منجنیقیں لگی ہوئی تھی، بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگی ہوئی تھی، اور بیت اللہ پر حملے کی تیاری ہو رہی تھی کہ یزید اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لہذا ہم حسینی ہیں، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس کا یہ معنی کہ یزید کا نام لے کر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے دیں، نانا بابا، ہم ابو بکر کی الف سے لے کر وحشی کی یا تک ایک ایک صحابی رسول کے محافظ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہم اس کے وکیل ہیں۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اب 1400 سال میں کیونکہ دین کا غلبہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دین اسلام دنیا پر غالب ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اسی کا تحفظ کیا، سیدنا امیر معاویہ نے اسی کو آگے بڑھایا۔ یہ جو دین کا غلبہ تھا، اب دنیا اسلام کی ہوائیں دیکھ چکی تھی، دنیا کفر نے ان صحابہ کرام پر الزامات لگانا شروع کیے جو سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کر کے سیدنا عبداللہ بن زبیر تک لگائے، سیدنا امام حسن پر لگائے، امام حسین پر لگائے، عبداللہ بن زبیر پر لگائے، حضرت امیر معاویہ پر لگائے، حضرت علی پر لگائے، حضرت عثمان پر لگائے، حضرت ابو بکر فاروق اعظم پر لگائے، حضرت ابو بکر صدیق پر لگائے۔ خدام اہل سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے کہ جس جماعت کے بانی نے اپنی پوری زندگی بلکہ اپنی نسلوں کی پوری زندگی اس پر وقف کر دی کہ جو کانٹے غیروں نے 1400 سال میں بوئے تھے، قاضی مظہر نے ان کو چنا۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عفت عصمت کو بیان کیا ہے۔ پھر اہل سنت میں بڑے بڑے لوگ غوطہ کھا گئے، کوئی صحابہ کرام کی طرف بڑھ گیا، کوئی اہل بیت کی طرف بڑھ گیا۔ قاضی مظہر حسین اس اعتدال کا نام ہے کہ جو اہل سنت کا اعتدال تھا کہ ہم نے صحابہ کرام کا بھی دفاع کیا اور اہل بیت کرام کا بھی الحمدللہ دفاع کیا۔ نہ صحابہ کی ایسی تعریف کی کہ اہل بیت کی گستاخی ہو، نہ اہل بیت کی ایسی تعریف کی کہ اصحاب رسول کی گستاخی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب پیغمبر ہیں، دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کرام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اپنے اہل بیت کو حضور نے کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب بے دینی کا سیلاب آ جائے، جب فتنوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے، پھر کشتی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، ستاروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ستاروں کو چھوڑنے والا بھی غرق ہو جایا کرتا ہے، کشتی کو چھوڑنے والا بھی غرق ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کرام کو بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمارے اکابر نے ہمیں جو عقیدہ اور نظریہ دیا ہے صاحب، وہ یہ ہے کہ اتباع کرنی ہے اصحاب رسول کی اور عزت و تکریم کرنی ہے اہل بیت کرام کی۔ اہل بیت کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح تم پر میری محبت فرض ہے اس طرح میرے اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عزوا علیہا بالنواجذ۔ میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر اس طرح ہے جس طرح میری سنت ہے، اس کو دانتوں کی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ پھر ان سارے صحابہ میں، خلفاء میں بھی خلفاء راشدین ہم کہتے ہیں، بس تقریر میں یہ ختم، کیا کہتے ہیں خلفاء؟ جی خلفاء راشدین۔ خلفاء راشدین وہ 4 صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی
مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 4 خلفائے راشدین جن کی خلافت کا وعدہ قرآن کریم میں تھا، اس وقت سیدنا حسن پیدا نہیں ہوئے تھے جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور سیدنا امیر معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جن کا وعدہ قرآن کریم میں تھا، اس بنیاد پر ہم نعرہ لگاتے ہیں خلافت، سارے بولو خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ باقی حضرات کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے، سمجھنا اس معنی میں کہ وہ بھی ہدایت کے ستارے ہیں، وہ بھی رہنما ہیں، مگر جس خلافت راشدہ موعودہ، جس کا وعدہ تھا، وہ یہ خلافت راشدہ ہے۔ ان 4 خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ بس اس عنوان کو لے کر چلنا، اس کو اپنی نسلوں میں پہنچانا، اس کی آگے ترغیب دینا، اس کو آگے پہنچانا، یہی قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، یہی موقف ہے، یہی نظریہ ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کے ارد گرد بیجے گئے کانٹوں کو چنا ہے۔ اصحاب رسول کا دامن اس سے پاک ہے، اگرچہ اصحاب رسول میری اور آپ کی تعریف کے محتاج نہیں، یہ مت سمجھ لینا کہ اصحاب رسول ہماری تعریف کے محتاج ہیں، نہ، اصحاب رسول اس سے بہت بلند ہیں، اہل بیت کرام اس سے بہت بلند ہیں، مگر بابا ہم صحابہ کرام کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، یہ سب کچھ اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سب کچھ اپنی نجات کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ سب کچھ اپنے بڑوں کی اتباع میں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے جب نواسہ رسول شہید ہو گئے تو اقتدار بھی نہ ملا، پھر رونا شروع کر دیا، وہ اپنوں کی اقتداء میں کر رہے ہیں۔ ہماروں نے صبر کیا، ہم اپنوں کی اقتداء میں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنوں کی اتباع کر رہے ہیں اور ہم اپنوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر زندگی نصیب فرمائے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ حاجی صاحب جو اس مسجد کے بانی ہیں، آج کے پروگرام کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ان کو اصالہ ثواب کی بات کر رہے تھے۔ بھائی مخلص صاحب فرمانے لگے ان کو تو ثواب پہنچ رہا ہے، جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی، مسجد بنا دی، جس نے یہ کام کر لیا، وہ تو اس کو تو ثواب پہنچ رہا ہے۔ جب تک مسجد رہے گی، جلسہ ہو یا نہ ہو، آپ اور ہم جمع ہوں یا نہ ہو، ان کو تو ثواب، کیا خیال ہے بھائی، پہنچے گا۔ انہوں نے تو ایک ایسا ذخیرہ بنایا ہے، ایک تو ہے ثواب اس وقت ہم اکٹھے ہو گئے اور ثواب پہنچا لیں، ان کا تو ایسا ثواب ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، ہم سو رہے ہیں تب بھی چل رہا ہے، جاگ رہے ہیں تب بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آخر دعواہم اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا ہے اللہ کریم ہم سب کو سمجھ نصیب فرما، اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات پر زندگی نصیب فرما، انہی عقائد و نظریات پر موت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن دوست احباب نے آج کی اس مجلس کا محفل کا ہے انتظام و انصرام کیا ہے، قبول فرما، ان کو اپنے شایان شان جزا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اکابرین جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، جماعت کی سرپرستی فرما رہے ہیں، یا ارحم الراحمین جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اصحاب رسول کا دفاع ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جیسے کمزور لوگ، ہماری زبان کیا، ہماری تحریک کیا۔ یا اللہ کریم صحابہ کرام اس سے بہت بلند ہیں۔ یا اللہ کریم ہم سب دوست احباب نے، بزرگوں نے جو اس میں محنت کی ہے اس کو قبول فرما، اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا، ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ کل جب ہم تیرے دربار میں پیش ہوں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کہہ دیں کہ یہ میرے ہیں، یہ ہمارے ہیں، انہوں نے ہمارا دفاع کیا ہے۔ یا اللہ کریم بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارا نام ان کے ساتھ آ جائے۔ اللہ کریم اپنی مہربانی سے ایسا کر دے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔